سیاسی جماعتیں آج میدان میں ہیں. ایک طرف بھارتیہ جنتا پارٹی بھی ہے تو دوسری جانب کانگریس بھی ہے, شیو سینا بھی ہے, اور پھر نہ جانے کتنی پارٹیز, کتنی جماعتیں آج ہندوستان کے تمام پارلیمانی انتخابات میں حصہ لیے ہوئے ہیں. آپ کے شہر میں, آپ کے ضلع میں, آپ کے اس پارلیمانی حلقے سے ایک طرف بھارتیہ جنتا پارٹی اور شیو سینا کا مشترکہ امیدوار ایک چکلیکر نام کا ہے, تو دوسری جانب این سی پی اور کانگریس کا مشترکہ امیدوار اشوک چوہان ہے, تو تیسری جانب آپ کی اپنی جماعت سپا بسپا کا امیدوار عبدالصمد ہے. آپ جانتے ہیں کہ آج انتخابی منشور جاری ہو چکے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ انتخابی جلسوں کے ذریعے سے ہر جماعت اپنی طرف آپ کو کھینچ رہی ہے. ہر پارٹی اپنے جلسوں کے ذریعے سے, اپنے مینیفیسٹو کے ذریعے سے عوام کا رجحان اپنی طرف بڑھا رہی ہے. ہر جماعت یہ چاہتی ہے کہ آپ کا قیمتی ووٹ وہ کیسے حاصل کرے. ہر پارٹی یہ چاہتی ہے کہ آپ کو کس طرح سے لبھائے اور تمام تر آپ کے ووٹوں کو حاصل کس طرح سے کیا جائے. ہر ایک کا مقصد ہے. ایک طرف بھارتیہ جنتا پارٹی میدان میں ہے تو بھارتیہ جنتا پارٹی کی داستان, اس کے کارناموں کو آپ جانتے ہیں کہ وہ بھارتیہ جنتا پارٹی جس کی ایجاد, جس کا مقصد, جس کا احیاء اس بات پر رکھا گیا تھا کہ ہندوستان کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے گا. ایک طرف وہ حصہ ہوگا, ایک طرف وہ لوگ ہوں گے جو ہندوتوا کے حامی ہوں گے, ایک طرف وہ لوگ ہوں گے جو نتھورام گوڈسے کو ماننے والے ہوں گے, ایک طرف وہ لوگ ہوں گے جو گاندھی کے خاطر ہوں گے, ایک طرف وہ لوگ ہوں گے جو مندر بناؤ کا نعرہ دیں گے, ایک طرف وہ لوگ ہوں گے جو سنویدھان کو نہیں مانیں گے, ایک طرف وہ لوگ ہوں گے جو صرف کیسری اور بھگوان میں اس ہندوستان کو رنگنا چاہتے ہیں, ایک طرف وہ لوگ ہوں گے جو امبیڈکر کے بنائے ہوئے سنویدھان کو, جو ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر نے یہ تمام جو مظلوم طبقات کی نمائندگی کر کر ایوان میں ایک سنویدھان جیسی پستک بنائی تاکہ سب کو ان کا حق ملے, اس کے پراست کے اڑائے جائے. ایک طرف مندر اور مسجد کے نام پر ہندو اور مسلمانوں کو بانٹنے کا کام کرنے والی پارٹی ہے. ایک طرف گائے کے نام پر, جانوروں کے نام پر دلتوں کے قاتل, مسلمانوں کے قاتلوں کی جماعت ہے. ایک طرف 2002 میں جو ہمارے ساتھ گجرات میں خون کی ہولی کھیلے گئی وہ لوگ ہیں, تو دوسری جانب وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں. دوسری جانب وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کو اپنا خیر خواہ بتلاتے ہیں. دوسری جانب وہ جماعت کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ہیں تو مسلمان ہیں, ہمارے علاوہ مسلمان کہیں نہیں جا سکتا. وہ کانگریس پارٹی ہے. ایک طرف وہ لوگ ہیں میرے بھائی جو کھلم کھلا ہم کو, ہماری شریعت کو, ہماری عبادت گاہوں کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں, تو دوسری جانب کانگریس پارٹی ہے. جب وہ مارتے ہیں تو ہلو ہمارے سر پر ہاتھ پھیر کر ہم کو پیچھے سے وار کرتی. آپ بتلائیے کہ ہندوستان میں ان دو جماعتوں کے علاوہ کوئی تیسرا وکلپ, کوئی تیسرا مہا گٹھبندھن نہیں ہونا چاہیے. یہ دونوں جماعتیں جو آر ایس ایس کی سنگھ پریوار کی پیروکار ہے, یہ دونوں جماعتیں جو آر ایس ایس کے ناگپور کے ایجنڈے پر عمل کرتی ہے, یہ دونوں جماعتیں جب ایک سے ہم ناراض ہو جائے تو دوسرے کی طرف جائے. تیسرا وکلپ آج تک نہیں تھا, لیکن الحمدللہ کہ آج ہندوستان کی تاریخ میں سپا بسپا کا, بہن جی کا اور اکھلیش جی کا ایک مہا گٹھبندھن تیار ہوا ہے. اور تاریخ گواہ ہوگی کہ انشاءاللہ تعالی 2019 کے پارلیمانی انتخابات کے بعد میں دہلی کی کرسی پر کون بیٹھے گا, یہ اتر پردیش کے بہن جی اور اکھلیش جی طے کرے.
آج میرے بھائی، آج کانگریس بہت بول رہی ہے، کیونکہ معلوم ہے کہ ہندوستان کا نادیر کا مسلمان بھارتیہ جنتا پارٹی کے ساتھ نہیں جا سکتا، کیونکہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی کھلی کتاب ہندوستان کے دلتوں کے، امبیڈکر وادیوں کے، ہندوستان کے مسلمانوں کے سامنے ہے، ان کا منشور، ان کا کھلا ایجنڈا سامنے ہے۔ یہ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ انہیں پتا ہے کہ یہ بی جے پی کو ووٹ نہیں کر سکتے، ان کو آنا جانا یا پھر نہ چاہتے ہوئے بھی کانگریس کو ووٹ ڈالنا پڑے گا۔ اب تک مجبوری تھی، وہ مشہور مقولہ ہے، مجبوری کا نام مہاتما گاندھی، لیکن اب مجبوری نہیں ہے میرے بھائی، اب وہ لاچاری نہیں ہے، وہ بے بسی نہیں ہے، وہ مجبوری نہیں ہے، کچھ سوچنا سمجھنا نہیں ہے، بلکہ اپنوں کو جتا کر ایوان پارلیمنٹ میں اپنی آواز بنا کر بھیجنا ہے۔ تو ان پر کب تک کام چلے گا؟ آج آدرشوادی مسلمانوں کے علاقوں میں گھوم کر مسلمانوں سے بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے، تو 4-5 سوال واجب ہو کہ مسلمانوں تمہارے سامنے چھوڑ کر جاتا ہو، اس کا جواب تم اس سے لے لینا۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ مسلمانوں کے دلوں کی حقیقت ہے، یہ آج علماؤں کے دل میں جو بات تھی، جو ڈیلکس فنکشن ہال میں کہے، وہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں۔ جو آج دانشوران قوم نے خطوط کے ذریعے سے اشوک چوہان کو سوالات پوچھے، وہ سوالات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اگر اشوک اور کانگریس کے غلام آپ کے درمیان میں آ کر کہیں گے کہ اس خونی پنجے کو اوڑ دو، تو سب سے پہلے یہ سوال رکھنا کہ بتلاؤ بھائی، ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہو ہر مرتبہ کی بات طرح ہم نے آپ کو ووٹ دیا، پچھلے 40 برس سے جب ان کے باوا تھے ان کو بھی ہم نے ووٹ دیا، آپ نے ان کو کہا ان کو بھی ہم نے ووٹ دیا، مودی کا لاٹ تھا، مودی کی آندھی تھی، ہر طرف مودی مودی چل رہا تھا، لیکن تمہارے کہنے پر واجے گاؤں کے مسلمانوں نے، ناندیڑ کے مسلمانوں نے پھر ایک مرتبہ چوہان کو ووٹ دیا۔ تو بتاؤ 3 طلاق کے اوپر ایوان پارلیمنٹ کے اندر کبھی آواز اس کی کیوں نہیں ہوئی؟ روہت ویمنا کو مارا گیا حیدرآباد میں، کیوں آواز نہیں اٹھتی ہے اشوک چوہان تیری؟ آج بتاؤ کہ پوری سڑکوں پر ہندوستان کی کوئی ایسی ایک سڑک نہیں ہوگی جہاں پر برقع اور حجاب کے ساتھ میں، داڑھی اور ٹوپی کے ساتھ میں ہمارے نوجوانوں کی گونج تھی کہ ہم سب کچھ برداشت کر دیں گے۔ اس ملک میں 1000 ہاتھ فساد ہوئے، تم نے ہمارے سروں سینوں پر گولیاں چلائی، ہم نے اس کو برداشت کیا، تم نے ہماری ڈیمانڈز پوری نہیں کی، اس کا ہم نے برداشت کیا، کچے مکان میں ہم رہے، اس کا ہم نے برداشت کیا، روزگار ہم کو نہیں ملا، ہم نے اس کا برداشت کیا، سرکاری نوکریاں ہم کو نہیں ملی، ہم نے اس کو برداشت کیا، تعلیم سے تم نے ہم کو محروم رکھا، اس کو ہم نے برداشت کیا۔ آج ہمارے لوگ پنچر چھوڑتے ہیں، آج ہمارے لوگ گاڑی لے کر ٹھیلا منڈی پھرتے ہیں، تب بھی ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ لیکن بتلاؤ کہ آج شریعت میں منع غلط ہو رہی تھی تو کیوں تم نے اس ہاؤس سے اپنے آپ کو واک آؤٹ کیا؟ کیوں نہیں تم نے کھڑے رہ کر بات کی؟ میرے بھائی، یہ ہمارے دلوں کے کلنگ کو ان اسٹیجوں کے ذریعے سے، اپنی تقاریر کے ذریعے سے جب ہم خان کو سناتے ہیں کہ اٹھ جاؤ، یہ وقت سونے کا نہیں ہے، اٹھنے کا ہے، تمام قومیں جاگ رہی ہے، بیدار ہو رہی ہے۔ اے میری بیدار قوم، اے میرے غیور مسلمانوں، اپنے مقدر کا فیصلہ تم خود اپنے ہاتھوں سے کرو، آنے والے مقدر کے آپ خود فیصل بنو۔ جب ہم یہ کہتے ہیں تو ہم پر الزام لگتا ہے، نہ ٹھہرے تو بولے کانگریس کی طرف سے کچھ مل گیا، ٹھہر گئے تو بولے بی جے پی کی طرف سے ٹھہرے۔ اب سنو، اپنے تقریر کے ذریعے سے چوہان اور چوہان کے غلاموں سنو، جب تک سید معین زندہ ہے ہر وقت چوہان کے خلاف لڑے گا۔
جب تک وہ زندہ ہے تب تک میں اس کے خلاف لڑوں گا۔ آپ کو معلوم ہے میرے بھائی، آپ کو معلوم ہے کہ جب کبھی بھی کوئی ہماری قیادت ہوئی تو چوہان کے والد کے زمانے سے اس قیادت کو ختم کرنے کا کام کیا گیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی اس زمانے حیات کو پڑھو۔ مولانا ابوالکلام آزاد کون تھے؟ مولانا ابوالکلام آزاد ایک عالم دین جنہوں نے ہندوستان کی سرزمین پر دہلی کی وہ جامع مسجد کے پاس سیڑھیوں پر منبر پر ٹھہر کر کہا جب ملک کا بٹوارا ہو رہا تھا کہ نہ جاؤ مسلمانوں یہاں سے، یہ مکہ مسجد کی دیواریں میناریں تمہیں آواز دے رہی ہے کہ مت جاؤ ہندوستان چھوڑو۔ یہ قبرستانوں میں تمہاری فاتحہ پڑھنے والا کون رہے گا؟ بزرگوں کو وہ مولانا آزاد کی سوانحات پڑھو کہ کانگریس نے مسلم قیادت کو کیسے ختم کیا، کیسے مسلم قیادت کا گلا گھونٹا۔ یہ کانگریس پارٹی نے خود مولانا ابوالکلام آزاد اپنی تحریر اپنی سوانح حیات میں لکھتے ہیں وہ مرتے دم تک کانگریس میں تھے، لیکن دم گھٹتا تھا ہر وقت کانگریس نے ان کی قیادت کو اور مسلمانوں کی قیادت کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ میرے پہ بہت قائدین کہ ہمارے پاس قائدین نہیں تھے۔ ایک زمانے میں نور اللہ خان الحمدللہ جب پھیل جاتے تو نوجوان سروں کا سمندر ان کے پیچھے ہوتا۔ ایک زمانے میں فاروق صاحب پھیلتے الحمدللہ ان کے پیچھے سروں کا سمندر امٹ پڑتا تھا۔ سروری صاحب ان کے پیچھے، عبدالصمد صاحب ان کے پیچھے، لیکن میرے بھائی یہ کون کیا ایسی قیادت کو ختم کرنے کا کام؟ مقبول سلیم صاحب بھی تھے، یہی اشوک چوہان نے اس کے غلاموں نے کیا۔ مجھ پر بھی کئی طریقے کے الزامات ڈالے کارپوریشن میں، جب ان سے نہیں بنا تو پھر اوپر کی لیڈرشپ کو مینج کر کر مجھ کو اندر کروانے کا کام کیا۔ کہا کہ سوچا کہ اب معین کی آواز دب جائے گی، معین ختم ہو جائے گا۔ نوجوان مایوس تھے، لیکن جب میں جیل سے آیا تو خدا کی قسم آنے کے بعد حوصلے کی بات کیا کہ گھبراؤ مت، ڈرو مت، اگر سید معین ایک مرتبہ نہیں 50 مرتبہ بھی اگر جیل جاؤں گا تو ذرہ برابر بھی نہیں ڈروں گا، بلکہ اور میری آواز میں تشنگی ہوگی، میری آواز میں اور غرور ہوگا۔ اور اے مسلمانوں، جیل جانا تو سنت ہے، سنت یوسفیہ ہے، بار بار جاؤں گا، تمہارے حق کے لیے لڑوں گا، خدا کی قسم اس وقت لڑوں گا جب تک مجھے شہید نہیں کیا جاتا۔ نہیں ڈروں گا میرے بھائی۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ گھبرانے کی بات نہیں ہے، ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ مجھے ہمت دو نوجوانوں، میری ہمت تم ہو، میری طاقت تم ہو، میرا حوصلہ تم ہو، میرا غرور تم ہو، میری امید تم ہو۔ ارے لوگ کہہ رہے تھے پارٹی کو چھوڑ دیا ختم ہو جائے گا، لیکن وہ تاریخ ساز جلسہ علاقے کا وہ پوری دنیا کے سامنے وہ نقشے نے بیان کیا کہ آج بھی الحمدللہ مہاراشٹر اور خصوصاً ناندیڑ شہر کے غیور مسلمان اور امبیڈکر وادی سید معین کے ساتھ ہیں۔